الفاظوں کے ساتھ اعوذ باللہ پڑھی جاتی ہے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. یہ جو ہم پڑھتے ہیں نا اپنے امام اعظم ابو حنیفہ کے قول پر ہم عمل کرتے ہیں. ان کے نزدیک اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اس طریقے سے پڑھنی چاہیے، کیونکہ قرآن پاک میں انہی الفاظوں کے ساتھ ہی حکم دیا گیا ہے. ہمارے امام صاحب نے انہی باتوں پر عمل کیا اور حکم دیا انہی الفاظ. امام احمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نزدیک وہ کہتے ہیں کہ اس طرح پڑھنا زیادہ بہتر ہے، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. یہ امام احمد کے نزدیک ہے. امام ثوری اور امام اوزاعی آپ یہ فرماتے ہیں کہ اعوذ باللہ ان الفاظوں سے پڑھنی چاہیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اللہ هو السمیع العلیم. ان الفاظوں سے پڑھنی چاہیے. اور بعض روایتوں میں آیا ہے کہ حضرت جبرائیل نے آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم سے عرض کیا کہ آپ اس طرح پڑھیے اعوذ باللہ. کس طرح؟ جبرائیل بعض روایتوں میں جو آتا ہے وہ یہ ہے کہ استعیذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، یعنی اس طریقے سے. لیکن یہ جو حنفی ہے نا، ہم حنفی ہیں چونکہ ہم انشاءاللہ العزیز اپنے امام کی تقلید پر اور اسی طرح ہی پڑھنے، اور ہمیں پڑھنا بھی اسی طرح ہی چاہیے، اپنے امام کی تقلید ہے. اب اعوذ باللہ کی تفسیر سے جو ہمیں نکتے ملتے ہیں، اب ان نکات کو بیان کیا جاتا ہے کہ اعوذ باللہ سے کیا کیا نکات ملتے ہیں. یہاں سے 6 نکتے ملتے ہیں جتنی ہم نے تفسیر پہلے بیان کی ہے. پہلا نکتہ یہ ملتا ہے ہمیں کہ جناب علی اعوذ باللہ پڑھنا گویا کہ مخلوق سے خالق کی طرف رجوع کرنا ہے، خالق سے خالق کی طرف رجوع کرنا ہے. اور یہ تصوف کی پہلی سیڑھی ہے، یہ تصوف کی پہلی سیڑھی ہے. دوسرا نکتہ یہ ہوتا ہے کہ اعوذ باللہ پڑھنے میں اپنی مجبوری اور بے بسی اور رب تعالیٰ کی قدرت کا اقرار ہے. اپنی مجبوری کا اقرار ہے اور بے بسی کا بھی اقرار ہے، اپنی کمزوری کا بھی اقرار ہے اور رب تعالیٰ کی قدرت کا اقرار ہے. اور یہ نفس کے پہچاننے کی جناب علی پہلی منزل ہے، نفس کے پہچاننے کی پہلی منزل ہے. حدیث پاک میں آتا ہے نا، من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، کہ جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا گویا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا ہے. بات نہیں سمجھ آئی؟ تیسرا نکتہ اس تفسیر سے ہمیں یہ ملتا ہے کہ شیطان انسان کا دشمن ہے، شیطان انسان کا دشمن ہے اور رب تعالیٰ انسان کا مولا ہے. رب تعالیٰ انسان کا مولا ہے اور مولا کے پاس حاضری دینے سے شیطان راستہ میں روکتا ہے. شیطان راستہ میں روکتا ہے تو انسان پکار کر عرض کرتا ہے، اے مولا تو ہی مجھے شیطان سے بچانے والا ہے، تو ہی مجھے شیطان سے بچا لے اور اپنی بارگاہ میں حاضر فرما لے. انسان تصوف کی منزل جب ہی طے کر سکتا ہے کہ جب یہ ادھر سے طلب ہو. جب تک انسان، وہ تیسرے پارے میں آتا ہے نا کہ انسان سے پہلے رب محبت کرتا ہے پھر انسان رب سے محبت کرتا ہے. پہلے رب محبت کرتا ہے انسان سے، جس کو اپنا محبوب بنانا چاہے رب پہلے محبت فرماتا ہے، انسان رب کے ساتھ بعد میں محبت کرتا ہے. بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ چوتھا نکتہ اس تفسیر سے ہمیں یہ حاصل ہوا کہ قرآن کریم فرماتا ہے کہ قرآن کو نہ چھوؤ مگر پاک ہو کر. قرآن کو نہ چھوؤ مگر پاک ہو کر، اور پاک لوگ ہی قرآن کو چھوئیں. قرآن پاک کی جلد کو بھی پاک ہاتھ چھوئے اور قرآن پاک کی عبارت کو بھی پاک زبان چھوئے. قرآن پاک کی عبارت کو پاک زبان چھوئے اور قرآن پاک کے مضامین کو پاک دل چھوئے.
بات نہیں سمجھ آئی میرا خیال ہے ہاں؟ اور اعوذ زبان اور دل کی طہارت ہے، اعوذ زبان اور دل کی طہارت ہے۔ شرک کرنے والا گویا کہ وہ قلبی جنبی ہے، قلبی جنبی یعنی اس کا دل ہی حرام ہے شرک کرنے والے کا۔ اور جناب علی گناہگار جو ہوتا ہے یہ قلبی بے وضو ہے، اس طرح سمجھیں، قلبی یعنی جو وہ دل کہ جو حرام تو نہیں ہے لیکن بے وضو ہے، وہ بے وضو ہے۔ اور اعوذ جو ہے یہ رحمت کا دریا ہے، رحمت کا دریا ہے، تو کوئی بھی آ کر اس دریا میں جناب جی غوطہ لگائے پاک ہو جائے گا۔ بات نہیں سمجھ آئی؟ ہاں۔ پانچواں نقطہ اس تفسیر سے جو ہم نے پیچھے پڑھی اس سے یہ حاصل ہوتا ہے کہ جناب علی مومن کا دل اللہ رب العزت کی تجلی گاہ ہے، مومن کا دل اللہ رب العزت کی تجلی گاہ ہے، اور اللہ رب العزت کا باغ اور اس کا تخت ہے مومن کا دل۔ حدیث قدسی میں آتا ہے نا کہ جنت ہمارا باغ ہے، اللہ رب العزت نے جنت سے ہماری وجہ سے شیطان کو نکالا ہے، کیونکہ جنت ہمارا باغ تھا، اللہ رب العزت نے ہماری وجہ سے شیطان کو نکالا اور فرمایا فخرج منہا فإنک رجیم۔ لہذا ہم پر بھی یہ لازم ہے کہ جناب علی اللہ رب العزت کے باغ یعنی اپنے دل سے اس کے لیے شیطان کو نکالیں۔ کیوں؟ میزبان کے لیے ضروری ہوتا ہے جناب علی مہمان کی خاطر گھر صاف کرے، میزبان کے لیے ضروری ہوتا ہے مہمان کی خاطر گھر صاف کرے، مگر چونکہ ہم اس کے نکالنے پر مستقل قادر نہ تھے تو اس میں اس کی امداد لی اور پھر پڑھا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اور چھٹا نقطہ اس تفسیر سے ہمیں جو ملتا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت فرماتا ہے نا الیہ یصعد الکلم الطیب، سورۃ فاطر آیت نمبر 10، اللہ فرماتا ہے بارگاہ الہی میں پاک کلمے قبول ہوتے ہیں، بارگاہ الہی میں پاک کلمے قبول ہوتے ہیں، اور قرآن پاک کی ساری عبارت فی نفسی پاک ہے، قرآن پاک کی ساری عبارت فی نفسی پاک ہے، لیکن اگر پڑھنے والا پاک نہ ہو، پڑھنے والا پاک نہ ہو تو اس کی گندگی کی وجہ سے یہ پڑھنا بارگاہ الہی میں قبول نہ ہوگا۔ تو اعوذ سے اپنے آپ کو پاک کر کے اس کی تلاوت کو قابل قبول بناتا ہے۔ بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ اگر ان کی زیادہ تفصیل پڑھنی ہو، چونکہ جو میں نے جو تفسیر بیان کی ہے یہ تفسیر بستان اور تفسیر کبیر اور جناب علی تفسیر روح البیان میں اس کی زیادہ تشریح وہاں سے زیادہ ملتی ہے۔ اور آگے ہے جناب علی جو آگے ہم نے تیسرے نمبر پر کہا تھا کہ اعوذ باللہ کے فوائد بیان کریں گے، اعوذ باللہ کے فوائد اور فضیلت بیان کریں گے۔ ایک بات ضرور یاد رکھیے گا، تقریباً تمام انبیاء اور اولیاء نے مختلف عبارتوں سے اعوذ باللہ پڑھی ہے، تمام انبیاء نے اور اولیاء نے مختلف عبارتوں سے اعوذ باللہ پڑھی ہے۔